بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومنین۔ افلح یعنی کامیابی، بقا دنیا اور آخرت کی۔ کامیابی وہ ہوتی ہے جو دنیا میں رہ کر انسان اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بھی قرار پائے، اور اس کے ساتھ دنیا کی کامیابی بھی اسے میسر ہو۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ یہاں سے مومنین کی صفات شروع ہو رہی ہیں۔ ان کی پہلی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ اب نماز میں خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی عظمت کا خوف دل میں ہو، اعضاء کی یکسوئی، یہ کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنی نظروں کو پست رکھیں اور اپنے آپ کو سنوارنے میں نہ لگ جائیں، اور نماز کو اول وقت میں پڑھیں، معنی سمجھ کے پڑھنا، قرآنی صورت کو بدل بدل کے پڑھنا اور نماز کی جگہ کو متعین کر لینا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اب یہ مومنین کی دوسری صفت ہے، لغو باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ یعنی بے معنی بات جو سوچ سمجھ کے نہ کی جائے۔ اب ہم روزمرہ کی زندگی میں کیسے لغو باتوں میں مشغول رہتے ہیں؟ یعنی فون پہ لمبی لمبی بے مقصد گفتگو کرنا، بحث و مباحث سے الجھنا، غیبت کرنا، بیہودہ باتیں، فحش باتیں، اور شاپنگ میں اپنا ٹائم لگا دینا، ہر وہ کام اور بات جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو یا اس میں دینی اور دنیاوی نقصانات ہو۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو اپنی زکوٰۃ کے لیے کرنے والے ہیں۔ مومنین کی تیسری صفت ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ نفس، تزکیہ نفس اور مال کی زکوٰۃ ہے۔ اب نفس کو کن چیزوں سے پاک رکھنا چاہیے؟ یعنی برے خیالات سے، بغض سے، حسد، شرک، بد اخلاقی، بد کلامی اور غیبت سے، یعنی ایسا افعال کریں جس سے وہ اپنے نفس کے اخلاق و کردار کا تزکیہ کریں۔ الذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی حرام سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، مقامات ستر کو ڈھانپنے والے اور زنا سے پرہیز کرنے والے ہیں، اپنی عزت اور عظمت اور نفس خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بے شک وہ ملامت کیے جانے والے ہیں۔ فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون، تو جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ تو یہی لوگ ہیں زیادتی کرنے والے۔ یعنی جو کوئی اس کے علاوہ راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی بیوی کے علاوہ وہ کسی اور سے تعلق قائم کرے، تو وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ عادون یعنی شریعت کے حدود سے نکلنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ اپنی امانتوں کے لیے اور اپنے عہد کے نگرانی کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اور یہی وہ لوگ جو وارث ہونے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، اور وہ لوگ جو ورثے میں پائیں گے فردوس کو۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا فردوس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جنت الفردوس جو جنت کا اعلیٰ درجہ ہوگا، جس سے جنت کی نہریں جاری ہوں گی، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہوگا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، البتہ تحقیق پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو خلاصے سے مٹی کے، یہاں سے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ، پھر بنایا ہم نے اس کو نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، نطفے سے ایک ٹھکانے میں محفوظ۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ، پھر بنایا ہم نے نطفے کو علقةً، علقہ یعنی جمع ہوا خون۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ، پھر بنایا ہم نے جمے ہوئے خون کو مُضْغَةً، گوشت کی بوٹی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ، تو پھر بنایا ہم نے بوٹی کو عظامًا، ہڈیاں۔
فَكَسَوْنَا پھر پہنا دیا ہم نے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ہڈیوں کو گوشت کے ساتھ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ پھر اٹھایا ہم نے اس کو خلقاً آخر ایک دوسری مخلوق فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا ہے خالقین پیدا کرنے والا، یعنی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون پھر بے شک تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر بے شک تم قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے، کیوں؟ حساب کتاب لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا البتہ تحقیق بنائے ہم نے فوقکم تمہارے اوپر سبع طرائق 7 راستے وما كنا عن الخلق غافلین اور نہیں ہیں ہم مخلوق سے غافل، یعنی ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور آسمان بنانے کے بعد ہم اپنی مخلوق کو بھول نہیں گے، ہم اپنی مخلوق کی ضروریاتی زندگی سے غافل نہیں بلکہ ان کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ مخلوق یا نہ سمجھے کہ خدا نے اسے بنا کر بھول گیا ہو، اب وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ، پھر ٹھہرایا ہے اس کو زمین میں، بے شک ہم اوپر لے جانے کے اور اس کو البتہ قادر ہیں، یعنی ہم صحیح اندازے سے آسمان سے پانی کو برساتے ہیں ایک معلوم تعداد میں، نہ زیادہ کہ تباہی پھیل جائے اور نہ کم کہ پیداوار کی مشکل ہو جائے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ یعنی اور اس کے بھی انتظام کیا کہ سارا پانی برس کر بہہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے، بلکہ اسے چشموں، نہروں، دریاؤں، تالابوں اور کنوؤں کی شکل میں اسے محفوظ کر دیا گیا، اور جس طرح ہم برسانے پر قادر ہیں اسی طرح ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں، یعنی ہم اپنے فضل و کرم سے پانی کا اتنا وسیع انتظام کیا ہے، وہیں ہم اس بات پر بھی قادر ہیں کہ پانی کی سطح نیچے کر دیں کہ اس کا حصول مشکل ہو جائے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے ساتھ اس کے باغوں میں کھجور کے اور انگوروں کے، تمہارے لیے اس میں پھل ہیں بہت سے اور اس میں تم کھاتے ہو، یعنی اس کے ذریعے سے پھر ہم تمہارے لیے کھجور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں، یعنی اس بارش کے پانی سے، کہ تمہارے لیے ان میں سے بہت سے میوے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، یعنی یہ تمہارے پیٹ بھرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّخْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ اور درخت نکالتا ہے طور سینا سے، اگتا ہے ساتھ چکنائی کے اور سالن کھانے والوں کے لیے، یعنی یہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکلتا ہے اور کھانے کے لیے سالن بھی ہے۔ طور سینا یعنی زیتون، وہ علاقہ جہاں کوہ طور واقع ہے، مراد اس سے ہے زیتون کا درخت جس کا روغن تیل کے طور پر اور پھل سالن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور بے شک تمہارے لیے جانور میں البتہ سبق ہے، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، تمہارے لیے اس میں فائدے بہت سے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان پر اور کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ البتہ دیکھیے بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، کیا بھلا نہیں تم تقوی اختیار کرتے؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد
أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال الملأ الذين كفروا، تو کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومی ہی، اس کی قوم میں سے، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر مثلکم، مگر ایک انسان ہے تمہاری طرح کا، یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے کہ وہ فضیلت حاصل کر لے تم پر، ولو شاء اللہ، اگر چاہتا ہے اللہ، لانزل ملائکۃ ما، البتہ نازل کر دیتا فرشتوں کو، ما نہیں، سمع نہ سنا ہم نے، بہذا، اس بات کو، فی آبائنا الاولین، اپنے آباء و اجداد میں پہلے، یعنی کفار کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حربیں استعمال کرتے تھے ان کے خلاف، یعنی یہ نبی تمہارے جیسا انسان ہے، یہ کس طرح نبی یا رسول ہو سکتا ہے، اس کا اصل مقصد تم سے آگے بڑھنا ہے اور اپنی بڑائی جتانا ہے، اور اس کی توحید ایک نرالی بات ہے، اس سے پہلے ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ باتیں نہیں سنی تھی۔ ان ہوا الا، نہیں وہ مگر، رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین، ایک شخص ہے اس کے ساتھ جنون ہے تو انتظار کرو اس کے ساتھ ایک وقت تک، یعنی وہ ایک شخص ہے اس کے ساتھ جنون ہے، یعنی کہ وہ اس کو موت آ جائے، یا فتربصوا بہ حتی حین، تو انتظار کرو اس کے ساتھ ایک وقت کا، یعنی کہ اس کو موت آ جائے، یا جو پیغام یہ دے رہا ہے یہ خود ہی اس سے تھک جائے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، کہا اے میرے رب مدد فرما میری بدلے اس کے جو وہ جھٹلاتے ہیں مجھ کو۔ فأوحینا الیہ، تو وہی کی ہم نے اس کی طرف، ان اصنع الفلک، کہ بنا کشتی، بأعیننا ووحینا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، فإذا جاء امرنا وفارت النور، پھر جب آ جائے حکم ہمارا اور ابل پڑے تو نور، فاسلک فیہا، تو داخل کر لے اس میں، من کل زوجین، ہر قسم کے جوڑے، زوجین اثنین، دو، اہلک، وہ اپنے گھر والوں کو، الا، مگر، من سبق علیہ قول منہم، مگر جو پہلے ہو چکا ہے اس پر فیصلہ ان میں سے، ولا تخاطبنی، اور نہ تم بات کرنا مجھ سے، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری نگرانی اور وحی کے مطابق ایک کشتی کو تیار کر لو۔ جب کشتی اللہ کے حکم سے انہوں نے تیار کر لی تو انہیں حکم ہوا کہ اس میں ہر قسم کے دو جوڑے، یعنی حیوانات اور نباتات، اور اپنے گھر والوں کو اس میں سوار کر لو۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پھر جب سوار ہو تم اور جو ساتھ تیرے ہیں اور اوپر کشتی کے، تو کہنا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے نجات دی ہم کو ظالم قوم سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی مُنزَلًا مُبَارَکًا وَأَنتَ خَیْرُ الْمُنزِلِین، اور کہنا اے میرے رب اتار مجھ کو اتارنے کی جگہ بابرکت، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، اور بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، اور بے شک تھے ہم البتہ آزمانے والے۔ اس قصے میں ہمارے لیے کیا نشانیاں تھیں، یعنی اہل ایمان کو نجات دینا اور کافروں کے لیے ہلاکت۔ پیغمبر جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ انبیاء اور رسول کے ذریعے سے ہم آزمائش کرتے ہیں، کھڑے اور کھوٹے کو الگ الگ کرتے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اور پھر اٹھایا ہم نے اس کے بعد دوسری قوموں کو۔ فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، تو بھیجا ہم نے ان میں سے ایک رسول انہی میں سے کہ عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ برحق اس کے سوا، کیا پھر نہ تم ڈرو گے؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة،
وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ۔ اور کہا سرداروں نے اس کی قومیں جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو، اور دولت دی ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تمہارے جیسا کھاتا ہے اور اس سے جو تم کھاتے ہو، اور اس سے وہ پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو۔ وقال الملأ، یعنی سردار، یہ قوم کے با اثر لوگ تھے، قوم انہی کے پیچھے چلتی تھی، مال و دولت کا روب تھا ان پہ، مال اور اولاد کی کثرت تھی۔ پیغمبر کو دیکھ کر یہ کیا کرتے تھے کہ ان کا انکار کرتے تھے، انہیں جھٹلاتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلا دیا۔ انکار اور جھٹلانے کی وجوہات کیا تھیں کہ وہ دنیاوی آسائشوں کی فراوانی تھی، اور سردار کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہی جیسا انسان ہے، یہ اللہ کا رسول کس طرح ہو سکتا ہے، وہ تو وہی کھاتا ہے اس میں سے جو تم کھاتے ہو اور اس میں سے جو تم پیتے ہو۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا، اطاعت کی تم نے ایک انسان کی، مثلکم، اپنے ہی جیسے، کہ انکم اذا لخاسرون، یقینا تم البتہ تب نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ یعنی ان کے نصیر خسارے والی بات کیا تھی کہ اپنے ہی جیسے انسان کو ایک رسول مان کر تم اس کی فضیلت اور برتری کو تسلیم کر لینا، جبکہ ایک بشر دوسرے بشر سے افضل کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، کیا دھمکی دیتا ہے تم کو کہ بے شک تم جب مر گئے تم اور ہو جاؤ گے تم مٹی اور ہڈیاں، بے شک تم نکالے جانے والے ہو۔ یعنی پیغمبروں کی تبلیغ تھی کہ اللہ کی وحدانیت بیان کرنا اور آخرت پر ایمان لانا۔ کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو وہ تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ ہیہات لما توعدون، بہت دور ہے واسطے اس کے جو تم وعدہ دیے جا رہے ہو۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے یہ مگر ہماری زندگی دنیا کی، ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ جینا اور مرنا یہ تو زمانے کی گردش ہے، اس میں پریشانی کی بات نہیں، کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا۔ وہ ایسا اس لیے کہتے تھے کہ انہیں دنیا اور مال پر بڑا ہی ناز تھا۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، نہیں وہ مگر ایک انسان ہے، اس نے گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹ اور نہیں ہے ہم اس کے لیے ایمان لانے والے۔ قال رب انصرنی بما كذبون، کہا اے میرے رب مدد کر میری بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا ہے مجھ کو۔ اب نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، فرمایا اللہ نے اس چیز سے تھوڑی دیر بعد البتہ ضرور ہوں گے نادم۔ اب یہ کس وجہ سے نادم ہوں گے؟ یعنی عذاب، کفر و تکذیب پر کہ ہم نے پیغمبر کی بات کیوں نہ مانی، لیکن اس وقت ان کا پچھتانا ان کے کچھ کام نہ آئے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، تو پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے ساتھ حق کے، فَجَعَلْنَاهُمْ، تو کر دیا ہم نے اس کو غثاءً، کوڑا کرکٹ، فَبُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ہلاکت ہے ظالم قوم کے لیے۔ یعنی ان کے کفر اور تکذیب کی وجہ سے وہ عذاب میں پکڑ لیا گیا۔ عذاب کیا تھا؟ چنگھاڑ کا، حق کے ساتھ انہیں پکڑ لیا اور وہ اس سزا کے حقدار تھے، یعنی یہ ان کے گناہوں کا بدلہ تھا۔ غثاءً، یعنی وہ کوڑا کرکٹ جو سیلابی پانی کے ساتھ ہوتا ہے، جب پانی کا زور ختم ہو جاتا ہے تو یہ خشک ہو کر بیکار پڑے رہتا ہے، یہی حال ان کافروں کا ہوگا۔ یعنی جب یہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد ان کا جسم کوڑا کرکٹ ہو جائے گا، جنہیں ہوا لے اڑے گی اور پانی بہا لے جائے گا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر اٹھایا ہم نے ان کے بعد امتوں کو کچھ دوسری۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، نہیں سبقت لے جا سکتی کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے، اور نہ ہی وہ دیر کر سکتی ہے۔ یعنی جب ان کی ہلاکت
کا وقت آ جائے گا تو انہیں مہلت نہ دی جائے گی۔ ثم ارسلنا رسولنا تتبعا، پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پہ، کلما جاء امۃ رسولها کذبوہ، جب کبھی آئے کسی امت کے پاس اس کا رسول تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو پیچھے لائے ہم ان میں سے بعض کو بعض کے اور بنایا ہم نے ان کو باتیں۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو دوری ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہ لاتی ہو۔ ثم ارسلنا موسیٰ وأخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ، یعنی ایسی نشانیاں دلیل جس کی فرعون کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ مبین کہتے ہیں حجت دلیل کو، یعنی وہ گفتگو جو فرعون کے دربار میں کی جس سے وہ سب لاجواب ہو گئے۔ اِلیٰ فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو ان سب نے تکبر کیا اور تھے وہ متکبر قوم۔ وقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا، تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائیں دو انسانوں کے لیے اپنے جیسے اور ان دونوں کی قوم ہماری عابدون غلامی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہاں بھی ان کے انکار کی دلیل انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بشریت ہی کی پیش کی کہ یہ دونوں اسی قوم کے افراد ہیں جو ہمارے غلام ہیں، یعنی یہ غلام قوم کے لوگ ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو تو تھے ہو گئے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اب جھٹلانے کی انہیں کیا سزا ملی کہ وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا عذاب کے ذریعے سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی، اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو بلند جگہ کی طرف، قرار والی، بہتے چشمے والی۔ اب اس آیت میں اہل ایمان کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں کہ وہ کفر کو روک کر رکھیں اور جہاد کریں۔ نزول تورات کے بعد اللہ نے کسی قوم کو عذاب سے ہلاک نہیں کیا، حکم دیا کہ کافروں سے جہاد کرو۔ ہم نے مریم علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی دی۔ نشانی کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، اور ماں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مریم علیہ السلام کو وقف کر دیا انہوں نے۔ ربوتن یعنی بیت المقدس، عام زمین پر انہیں جو ہے وہ بلندی والی جگہ عطا فرمائی، اور وہ اونچی جگہ کیسی تھی؟ یعنی رہنے والی اور بہتے چشموں والی تھی۔ معین یعنی وہ چشمہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے جاری ہوا تھا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسول کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور عمل کرو صالح، بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہوں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس ڈرو مجھ سے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، تو انہوں نے کاٹ دیا اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، اور ہر گروہ ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہے خوش ہونے والے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا، یعنی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یعنی پچھلی آیت میں بھی ان کا ذکر ہے، پیغمبروں کے پیروکار جن کے پاس مکمل علم نہ تھا، یا آپس میں حسد اور بغض تھا ان کے آپس میں، ہر ایک نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا تھا اور وہ اس پر ہی خوش تھے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، چھوڑ دو ان کو اپنی غفلت میں ایک وقت تک۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا
نمدہم بہ من مال و بنین، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہم مدد دیتے ہیں ان کو ساتھ اس کے مال اور بیٹوں سے، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے شک ہم مدد دیتے ہیں ان کو ساتھ اس کے مال اور بیٹوں کے، یعنی دنیاوی زندگی کی ترقی بلندی کو وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں سے بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی ہم جلدی کر رہے ہیں خیرات میں، یعنی دنیا کی رونقیں پا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ یہ مال اور اولاد تو ان کے لیے آزمائش ہے اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے ڈرنے والے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور وہ لوگ جو دیے یہ ہیں جو کچھ وہ دیے جاتے ہیں اور دل ان کے خائف ہیں یعنی بے چین ہیں، بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان آیات میں اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی صفات یا ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، یعنی پہلے کہ وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور یعنی اللہ کے آگے فوراً جھک جاتے ہیں اس کے حکم کے آگے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ لوگ جو دیے جاتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیے جاتے ہیں ان کے دل ڈرتے ہیں، یعنی وہ بے چین ہوتے ہیں کہ نیکی کرنے کے باوجود اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس کا عمل یا ان کا عمل قبول نہ ہوگا، اس بات سے وہ ڈرتے ہیں۔ وہ اللہ سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ الی ربہم راجعون، کہ وہ انہیں رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں اور ان کے لیے بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب یہاں ان کی چوتھی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں، یعنی آخرت سے ڈرنے والے لوگ نیکیاں کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولے گی حق کے ساتھ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ بلکہ قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، ان کے دل غفلت میں ہے اور اس سے، اور ان کے لیے اعمال ہے ان کے علاوہ اور وہ ان کے لیے کرنے والے ہیں، یعنی ان کے دل غفلت میں ہے، یعنی ان کے دل حقیقت سے بے خبر ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب پکڑتے ہیں ہم ان کے خوشحال لوگوں کو ساتھ عذاب سے، تب اچانک وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، یعنی کسی معاشرے میں جب عذاب آتا ہے تو خوشحال لوگ عذاب کو دیکھ کر بے قرار ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ تکلیف کے عادی نہیں ہوتے۔ لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، نہ چلاؤ آج بے شک تم ہم سے نہ مدد دیے جاؤ گے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تحقیق تھی میری آیات پڑھی جاتی تم پر تو تھے تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے ساتھ اس کے راتوں کو افسانہ گوئی کرنے والے تم بےہودہ بکتے ہو۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا انہوں نے نہیں غور کیا کلام میں یعنی قرآن میں، یا آیا ان کے پاس نہیں جو نہیں آیا ان کے بااجداد کے پاس پہلے۔ ام لم یعرفوا، یا نہیں انہوں نے پہچانا رسولہم اپنے رسولوں کو، فہم لہ منکرون، تو وہ ان کے لیے انکاری ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، یا وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنون ہے بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق اور اکثر ان میں حق کے لیے ناپسند کرنے والے ہیں۔
یعنی وہ رسول کے انکار ہی کیوں ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ نہ تو انہوں نے قرآن کو سمجھا اور نہ ہی انہوں نے رسولوں کو سمجھا، اور انکار کی وجہ سے ہی وہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ کوئی جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آئے تھے اور ان کی اکثریت حق کے لیے ناپسند کرنے والے تھے۔ وہ اسے ناپسند کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ کیونکہ یہ قرآن ان کی خواہشات اور ان کے مرضی کے خلاف تھا۔